हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज काफ़ी अहम खबर है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की है। सितंबर 2020 में अब्राहम समझौते के तहत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का ये पहला यूएई का सरकारी दौरा है। दोनों लीडर्स ने आपसी ताल्लुकात को और ज़्यादा मजबूत करने के अलावा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और तिजारत के मैदान में ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए बात की है। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक दोनों ने ईरान के ख़तरे का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का यूएई का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जबकि हाल ही में एमिरेट्स के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने ईरान का दौरा किया है। फ़िलिस्तीन के गज़ा में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप जिहाद इस्लामी ने कहा है कि अरब हुकूमतों के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किया जाना फ़िलिस्तीनियों को एक बड़ा धोखा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स में हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक सही वक्त पर पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है अबू धाबी से, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने खबर दी है कि क्राउन प्रिंस और यूएई फ़ौज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर मोहम्मद बिन जायद ने आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट को वेलकम किया। मुलाकात के शुरू में ही शेख मोहम्मद बिन जायद ने उम्मीद जाहिर की कि उनका दौरा दोनों मुल्कों की अवाम और इलाके के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद और नफ्ताली बेनेट ने आपसी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और इन्वेस्टमेंट, तिजारत और इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, फूड सप्लाई की गारंटी, रिन्यूएबल एनर्जी और जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में ताल्लुकात मजबूत करने के बारे में राय मशवरा किया। बैठक के दौरान शेख मोहम्मद बिन जायद ने ज़ोर देकर कहा कि यूएई के दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात की बुनियाद आपसी इज़्ज़त, कोऑपरेशन और कोएग्जिस्टेंस और अमन के उसूलों को बाकी रखना और लोगों की उम्मीदों को हासिल करना है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके दौरे से मिडिल ईस्ट में हालात बेहतर होंगे। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट अमन का इलाका है और अब्राहमिक मज़हबों का गहवारा है जो भलाई और मोहब्बत की अपील की वजह से पूरी दुनिया में अलग है। इस मौके पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के अपने पहले दौरे और क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात पर खुशी जाहिर की और साथ ही दोनों मुल्कों के साथ कोऑपरेशन की सतह और अब्राहम समझौते की बुनियाद पर उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। बैठक के आखिर में दोनों लीडर्स ने आपसी फ़ायदे के लिए और इलाके में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ साथ तरक्की को आगे बढ़ाने में मदद करने की कोशिशों में आपसी कोऑपरेशन और मिलकर काम करने को बढ़ावा देने की ख्वाहिश पर रोशनी डाली। उन्होंने इन्वेस्टमेंट और कारोबारी मैदानों में तेज़ी से बढ़ती हुई जिम्मेदारी को और बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान यूएई के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार शेख तानहून बिन जायद अल नाहयान, फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के अलावा कई और सीनियर अफसरान मौजूद थे। इस बीच टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुलाकात से पहले कहा गया था कि क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात में ईरान की तरफ से दोनों मुल्कों को मौजूद ख़तरे पर फोकस रखने के साथ साथ दोनों के आपसी कोऑपरेशन को मजबूत करना बताया गया था। आपको बता दूं कि आज मंडे को इजराइल प्राइम मिनिस्टर के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन था। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने एमिरेट्स के इंडस्ट्री और एडवांस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर और कल्चरल मिनिस्टर नूरा बिन्त मोहम्मद अल काबी के साथ भी मुलाकातें की। इसके अलावा एमिरेट्स की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम के साथ एक इंटरव्यू में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने कहा कि पिछले साल के अब्राहम समझौते ने अमीरात और कई दूसरे अरब मुल्कों के साथ इजराइल के ताल्लुकात को नॉर्मल करते हुए मिडिल ईस्ट में सियासी, कारोबारी और कल्चरल ताल्लुकात को आगे बढ़ाने
کے لیے ایک نیا گہرا اور ٹھوس ڈھانچہ قائم کیا ہے۔ اسی بیچ جیروسلم سے CNN نے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کے آفس کے حوالے سے بتایا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے نارمل ہونے کے 15 مہینے بعد یہ دورہ عمل میں آیا ہے۔ ایمریٹس کی نیوز ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں نفتالی بینٹ نے ایران کے ساتھ تناؤ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس انٹرویو میں بینٹ نے کہا کہ آنے والے وقت میں تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے لامحدود موقع ہیں، جس کی وجہ سے کچھ ہی مہینوں کے اندر آپسی کاروبار میں بہت تیزی آئی ہے۔ اسرائیل یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی طرح تجارت کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارا کوآپریشن نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بہت سے ملکوں کے لیے غیر معمولی موقع فراہم کرتا ہے، جو اس علاقے میں اسٹیبلٹی اور خوشحالی بڑھانے کے لیے ایک اور ایلیمنٹ ہے۔ وام کے مطابق اسرائیلی پرائم منسٹر نے سائبر سیکیورٹی، ہیلتھ، ایجوکیشن اور سول ایویشن سمیت 4 میدانوں کا خاص ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان میں دونوں ملک فائدہ مند تجارت اور انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ CNN کے مطابق تجارت کے علاوہ اسرائیل اور عرب ملکوں کے بیچ نارمل تعلقات کے لیے کیے گئے سمجھوتے کے بعد ہونے والے بہت سے سمجھوتوں کو اسرائیل میں ایک مضبوط علاقائی سیکیورٹی شیلڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ سمجھوتوں میں خاص طور سے ایران پر ساجھا چنتاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن وام نیوز ایجنسی کے ساتھ انٹرویو کے دوران اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے اس سمت میں صرف تھوڑی سی بات کہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ساجھا چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے انٹرنیشنل کوآپریشن بڑھانے کے UAE کی کوششوں کی اسرائیل کے پرائم منسٹر نے سراہنا کی ہے۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر نفتالی بینٹ کی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے دورے پر ریاکشن دیتے ہوئے غزہ میں موجود جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ عرب حکومتوں کے ذریعے زایونیوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ فلسطینیوں کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے۔ جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ جو ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر رہے ہیں انہوں نے حقیقت میں فلسطینیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ لبنان کے المیادین ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق حماس نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ذمہ داروں کے ذریعے اسرائیلی پرائم منسٹر کو ویلکم کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ جہاد اسلامی کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بینٹ کا سواگت اسرائیل کی سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اس بیچ ایران کے پارس ٹوڈے نے بینٹ کے ایمریٹس دورے پر کمنٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کاروباری مقصد کے ساتھ ساتھ اس دورے کا ایک اہم سیاسی مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ بینٹ کھاڑی کے عرب ملکوں کے دوروں کا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ ان ملکوں کی عوام دراصل اسرائیل کو غیر قانونی حکومت مانتی ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ بینٹ کا امارات دورہ تب ہو رہا ہے جب پچھلے ہفتے ہی امارات کے نیشنل سیکیورٹی صلاح کار نے ایران کا دورہ کیا تھا، جس میں ایران اور امارات کے بیچ سیکیورٹی کوآپریشن کا سمجھوتا ہوا ہے۔ اس دورے کے بعد اسرائیلی میڈیا نے ایران اور امارات کے بیچ بڑھتی نزدیکی پر گہری چنتا جتائی تھی۔ مڈل ایسٹ آئی نے لکھا تھا کہ اسرائیلی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ایران کے ساتھ امارات کے تعلقات ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بینٹ نے یہ دورہ ایسے وقت میں کیا ہے جب وینا میں ایران کے نیوکلیئر سمجھوتے پر بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد سمجھوتے کو بحال کرنا ہے۔ امارات بھی ان ملکوں میں ہے جو چاہتا ہے کہ پرمانو سمجھوتا بحال ہو جائے، جبکہ اسرائیل اس سمجھوتے کا سخت مخالف ہے۔ حال ہی میں گلف کوآپریشن کونسل یعنی GCC کی ریاض میں سربراہ کانفرنس بھی ہونے والی ہے۔ اس بات کے امکان ہے کہ ایمریٹس کے کراؤن پرنس محمد بن زائد کانفرنس میں اسرائیلی پرائم منسٹر کا کوئی خاص میسج لے کر جائیں۔ یہ بھی طے ہے کہ جیسے جیسے عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے رشتے بڑھ رہے ہیں وہ اور زیادہ فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسی سال 23 ستمبر کو الجزیرہ نے خبر دی تھی کہ UAE کے اسرائیل سے تعلقات نارمل ہونے سے پہلے ہی 2019 میں اسرائیل نے UAE میں انڈر گراؤنڈ ملٹری بیس بنانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ذریعے زمین کے نیچے ایک فوجی اڈہ بنایا جا رہا ہے جو 330 میٹر گہرائی پر بنا ہے تاکہ اس کو میزائل حملوں سے بچایا جا سکے۔ ایک خفیہ افسر کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ UAE کی مدد سے اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے یہ خفیہ فوجی اڈہ 2019 میں بنانا شروع کیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زائد کے ساتھ خفیہ سمجھوتے پر دستخط کے بعد ہی اس فوجی اڈے کو بنانا شروع کیا گیا تھا۔ الجزیرہ نے رپورٹ میں آگے کہا تھا کہ یہ فوجی اڈا سب سے جدید کنسٹرکشن ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے۔ یو اے ای سے ملی دستاویزوں کے مطابق انڈسٹریل کارگو کے نام پر الگ الگ کاروباری کمپنیوں کے نام سے فوجی ساز و سامان یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں لایا جاتا ہے اور اسے زمین کے نیچے بسائے گئے شہر میں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں دبئی ایکسپو 2020 نمائش میں اسرائیل نے بھی بڑے پیمانے پر حصہ لیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ستمبر 2020 میں اسرائیل اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے کے سمجھوتے کے بعد اسی سال جولائی میں تل اویو میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی ایمبیسی کھولی گئی ہے۔ یہ بات کافی اہم ہے کہ اس اسرائیلی فوجی چھاونی بنانے کا کام دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات نارمل کیے جانے سے بھی پہلے سے جاری ہے اور اس فوجی شہر کو 2019 سے بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ 4 عرب ملکوں کے ذریعے اسرائیل سے تعلقات نارمل ہونے کے بعد اب کس ملک سے اسرائیل کا نیا سمجھوتا ہوتا ہے۔ عمان اور سعودی عرب کے بارے میں اشارے ہیں کہ وہ جلد ہی اسرائیل سے تعلقات نارمل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔